ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اب اس کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی تکلیف موت، سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے۔ اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے۔ جب کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے تو منفی الفاظ نہ بولیں، نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کریں، زبان سے بد دعائیں نہ دیں کسی چیز کو۔ ایک شخص کا ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کو بد دعا مت دو، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹریجڈی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کوئی چیز گر گئی، لگ گئی، ٹوٹ گئی تو بس منہ سے منفی الفاظ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے، زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا، اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے بچے کو چوٹ لگی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رو؟ آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ تو یہی ہے صبر سے مدد لینا، کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو، حالانکہ مر تو چکے ہوتے۔ جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا، تبھی تو قبر میں ڈالتے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مردہ نہیں بولنا ان کو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی موت خاص موت ہے، ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی، اور ایک ہے خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے، لیکن وہ عام موت سے فرق ہے۔ عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ہے موت مطلق، مطلق کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ڈیتھ، اور ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے، زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے؟ ہمارے جیسی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت، اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز، ٹھیک؟ زندگی کیا ہے؟ جیسے ہمیں ملی ہوئی۔ موت کیا ہے؟ جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے۔ اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت، وہ ایک تیسری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے، اس کو نہ دنیا کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے۔ اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ۔ یہ کیا ہے؟ برزخ کی زندگی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔